آیت نمبر 38. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور ایسی صفات رکھنے والے صفات ہم بریکٹ میں ترجمے میں کریں گے. اور جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے. اور ان کا کیا بگڑتا تھا، یہاں تک پہلے کر لیتے ہیں، اور بہت برا ساتھی ہے. اس آیت کا تعلق سابقہ مضمون سے بھی ہو سکتا ہے، تب اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان متکبر اور بڑکے مارنے والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ اگر وہ خرچ کرتے بھی ہیں تو محض لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا پڑے تو بخل کرتے ہیں، اور اسے الگ بھی سمجھا جاتا ہے. پہلی صورت میں اس کا خطاب سب کے لیے عام ہے، گویا یہ دو الگ الگ گناہ ہوئے. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو بخل سے کام لینا، اور کھلے دل سے صرف اس وقت خرچ کرنا جبکہ نمود و نمائش ریاکاری مقصود ہو. اور ان دونوں گناہوں کا سبب یہی ہے کہ ایسے لوگوں کا دیا ہوا تو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوتا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احسان شناسی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور آخرت میں سینکڑوں گنا اجر بھی ہے. نقصان تو اس صورت میں ہے کہ مال بھی ہاتھ سے نکل گیا اور اس کا کچھ ثواب ملنا تو درکنار، الٹا عذاب ہو گیا، اور ریاکاری کا یہی انجام ہوگا ریاکار کا. جس سے صلہ چاہیے اس پہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آخرت کے لیے کیا ہی نہیں، رب سے صلہ چاہا ہی نہیں، تو پھر دنیا میں واہ ہو گئی اور آخرت میں پھر دردناک عذاب. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہیں کسی کافر نے کہا جس آخرت پر تم ایمان لاتے ہو محض ایک مفروضہ ہے جسے تم یقینی طور پر ثابت نہیں کر سکتے، پھر اس مفروضے کی بنا پر مختلف قسم کی پابندیاں اپنے آپ پر عائد کرتے ہوئے مال خرچ کرتے ہو، پھر ہر طرح کی لذیذ دنیا سے محروم رہتے ہو، تو یہ تو ساری نقصان کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا آپ رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا کہ ہم جتنا وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ کم از کم اتنی دیر ہم بری باتوں سے اور برے کاموں سے بچے رہتے ہیں، اور اگر مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی ضرورت مند کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے، پھر ہمیں ان کاموں سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. رہی لذیذ دنیا اور ان سے مزے اڑانے کی بات تو یہ تو چند دنوں کی بات ہے، موت کے بعد ہم اور تم برابر ہوئے. مرنے کے بعد اگر ہمارا نظریہ درست ثابت ہوا تو پھر ہمیشگی کی راحتیں اور نعمتوں کے مستحق ہوں گے، اور تمہیں کئی طرح کے مصائب اور جہنم کا عذاب ہوگا، اور یہ دائمی عذاب ہوگا. اور اگر بالفرض تمہارا نظریہ درست نکلا تو بتاؤ ہمارا کیا بگڑا، لہذا اچھی طرح سوچ لو کہ خطرے میں ہم لوگ ہیں یا تم لوگ ہو. یہ سن کر اسے ہوش آ گیا اور وہ ایمان لے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی ہر دن 400 بار پناہ مانگتی ہے، اور یہ وادی گڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی، کتاب اللہ کے عالم کے لیے، صدقہ اور خیرات کرنے والوں کے لیے، بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے. یہ حدیث انسان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اگر اتنی محنت بھی کرے مال کما کے اور پھر اس کی راہ میں خرچ بھی کرے یا مورل سپورٹ دے کے، کوئی بھی آپ فی سبیل اللہ کام کریں صرف دکھاوے کے لیے، صرف نمود و نمائش کے لیے، صرف دنیا کی واہ چاہنے کے لیے، تو یہ آبادی جو ہے، یہ جو گڑھا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ خود جہنم بھی اس سے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، تو سوچے پھر اس کا عذاب کس قدر زیادہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مجھے یمن کے علاقے میں بھیج رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو، جو عمل کرو صرف دنیا
صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا تو اس نے شرک کیا، اور جس نے کوئی صدقہ کیا دکھاوے کے لیے تو اس نے شرک کیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہاں پہ کس چیز کا بیان ہو رہا ہے؟ بخل کا، کہ اس قدر یہ ناپسندیدہ عمل ہے، بدنیتی اور دنیا میں اپنی واہ واہ ہونے کی خاطر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ سلجھائے گی وہ یہ ریاکار ہوں گے، ریاکار عالم، ریاکار غازی، ریاکار سخی۔ ایسے سخی کہے گا باری تعالیٰ تیری ہر راہ میں میں نے اپنا مال خرچ کیا، تو اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملے گا کہ تو جھوٹا ہے، تیرا ارادہ صرف یہ تھا کہ تو سخی مشہور ہو جائے، سو وہ ہو چکا، یعنی تیرا مقصود دنیا کی شہرت تھی اور وہ تجھے دنیا میں مل چکی، بس تیری مراد حاصل ہو چکی۔ اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تیرے باپ نے اپنی سخاوت سے جو چاہا وہ اسے مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن جدان تو بڑا سخی تھا، جس نے مساکین فقراء کے لیے بڑا سلوک کیا اور نام الہی بہت سے غلام آزاد کیا، تو کیا اسے اس کا نفع ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے تو عمر بھر میں ایک دن بھی نہ کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا ایمان اللہ اور آخرت پر نہیں تھا، اور ورنہ شیطان کے پھندے میں نہ پھنس جاتے اور بد کو برا نہ سمجھ بیٹھے، بد کو بلانا سمجھ بیٹھتے۔ یہ شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان ان کا ساتھی ہے، ساتھی کی پیروی پر ان کی برائی بھی سوچ لو۔ عرب شاعر کہتا ہے انسان کے بارے میں نہ پوچھ، اس کے ساتھیوں کا حال دریافت کر لے۔ ہر ساتھی اپنے ساتھی کا پیروکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پھر ارشاد فرماتے کہ انہیں اللہ پر ایمان لانے اور صحیح راہ پر چلنے اور ریاکاری کو چھوڑ دینے، اخلاص اور یقین پر قائم ہو جانے سے کون سی چیز مانے آئے، یہ اگلی آیت پہ ہم دیکھتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ساتھی، ہمیں اپنے دوستوں پہ بڑا فخر ہوتا ہے نا، آگے بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں میرا یہ دوست ہے، میرا یہ دوست ہے۔ اللہ نے کہا ہے ایسے بخیل لوگوں کا دوست تو شیطان ہے، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے، اور سب سے بڑا کیا دغا باز ہے، وہاں پہ فوراً مکر جائے گا اور اپنی راہ لے لے گا۔ تو بخل مال کا بھی ہے، علم کا بھی ہے، اخلاق کا بھی ہے، ہر چیز کا ہے۔ بخل سے بچائے، دل کے بخل سے پناہ مانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔